اعزام طلبہ اور طالبات آئی ہوں، خواتین حضرات، منتظمین سے میں گزارش کروں گا کہ جو شور ہو رہا ہے ان کے والنٹیئر تھوڑا سا درمیان میں جا کر ان بچوں کو کنٹرول کریں تاکہ آدمی مقصدیت کی طرف گفتگو کر سکے اور اپنی بات کہنے میں اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمارے سامع بہرے ہیں، گونگے ہیں، شرارتی ہیں۔ اولاد کی تربیت اصل میں پورے انسان کی تربیت ہے۔ یہ اس پر بہت سی کتابیں اہل علم نے لکھی ہیں۔ تربیت کا ایک عام اور سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایک درخت ہو، ایک پودا لگایا جائے، اس کی آب بیاری کی جائے، اس کی سینچائی گڑائی کی جائے اور بر وقت کی جائے۔ نفسیات کے ماہرین علماء کا یہ کہنا ہے کہ تربیت کو سمجھنے کے لیے خصوصاً کسانوں کو اپنے کھیتی کے پس منظر سے سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کو وقت پر سینچا نہ جائے، مثلاً گیہوں کی سینچائی اپنے یہاں 20-21 دن سے 25 دن تک یا ایک مہینے کے اندر کرنی چاہیے۔ اگر اس کے بعد کرتے ہیں تو وہ پودے ملجھلا جاتے ہیں۔ ہم بچوں کی تربیت بدنصیبی سے 20 سال کے بعد کرتے ہیں تو وہ ملجھلاہٹ، پسماندگی، وہ دور ان کا ختم ہو گیا۔ جب ہم نے تربیت کے لیے سوچا تو ان کا وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ تربیت، پودے کو پانی دینا، کھاد پانس دینا، نشو و نما، ساخت اور پرداخت کو بڑھانے کے لیے اس کے ضروری مٹیریل کو مہیا کرنا، یہ اس کی تربیت ہے۔ وہی تربیت ہمارے بچے کی ہے۔ جیسے اس کو ہم نے وقت پر نہ دیا تو وہ بیکار ہو گیا، ویسے ان بچوں کو وقت پر ہم نے تربیت نہ دیا تو یہ بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے، ہمارے RSS کے بچے صبح 5 بجے پریڈ کر کے نکل جاتے ہیں اور ہمارے بچے 9 بجے اٹھتے ہیں، اور ٹھنڈیوں کے مہینے میں تو جیسے وہ کوئی کھانا بدوش کھا کر کے نکلتا ہے اور انگلی سے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اگر وہ کڑوا تیل نہ لگائے تو ایسا لگے گا کہ کوئی ہانڈی چاٹ کر کے آ رہا ہے۔ اس شکل سے ہمارے بچے صبح نکلتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ابا اماں خود سوئے رہتے ہیں، اور بدنصیبی سے اس دور میں ہمارے علماء، صالحین، مصلحین جو ہم سماج کے بیچ میں ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا بھی معاملہ نماز عشاء اور فجر کے تعلق سے بہت کوتاہ ہے، خاص طور سے جن نمازوں کو حکم دیا گیا ہے اور جن میں نماز کی تاکید کی گئی ہے اور نفاق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے بھی ان اوقات میں سوتے رہیں گے۔ دوسری چیز، تربیت کے کئی اہم اصول ہیں۔ ان کی جسمانی تربیت، ذہنی تربیت، اخلاقی تربیت، تعلیمی تربیت اور اعتقادی تربیت، پاکیزگی کی تربیت، اور ان سب کو سمیٹ دیا جائے تو اسلام میں اس کی ایک جامع تعبیر یہ ہے کہ اس کی مکمل اسلامی تربیت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت کی، اور مجھے بچپن میں اتفاق سے ہمارے والد ایمان نہیں لائے تھے تو میری ماں میری تربیت کرتی تھی، تو میرے والد نے کہا کہ میرے بچے کو کھو دے رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے جواب دیا کہ میں کھو نہیں رہی ہوں، ضائع نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں معمولات نبوی کے مطابق اس سانچے میں ڈال رہا ہوں جس سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو تربیت حضرت انس کو دی، وہ کتب و سیر کے اندر وہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ایک بات راز میں کہی اور وہ بات راز ہی میں رہ گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسے واقعات ڈھونڈیں گے، یہاں علماء کی دوستی ہوتی ہے، 50 سال تک دوستی رہے گی، 60ویں سال میں اگر وہ ختم ہو گئی تو وہ اسی کی چنگلی کرنے لگے گا۔ یعنی عام مزاج ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور ان پڑھوں کو تو معاملہ ہی الگ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میری جو تربیت کی تھی، 10 برس کے بچے تھے،
اللہ کے رسول کھیل کود کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران کھیل کود ان کو بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی. وہ اپنے گھر جب گئے تو تھوڑا تاخیر ہو گئی تھی، اور مربی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹا آج دیر سے کیوں آئے. تو ان کی ماں نے بھی پوچھا بیٹا آج دیر سے کیوں آئے؟ کہا اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام سے بلایا تھا. عادت ہوتی ہے آدمی کی، کہے بیٹا کون سا کام تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان کی بات ہے. تو ماں نے زور نہیں دیا کہ تم اللہ کے رسول کے راز کو افشا کرو. تمام اہل علم بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں یہ اللہ کے رسول کے درمیان ہی یہ بات رہ گئی، اور حضرت انس کے درمیان ہی یہ بات رہ گئی، یہ راز افشا نہ ہو سکا. وہ کون سی بات تھی جو اللہ کے رسول نے کہی تھی اور حضرت انس نے اس کی تکمیل کی اور دنیا اس کو نہ جان سکی؟ شاید کہ اس کی ضرورت امت کو نہ رہی ہو. خیر کی تمام باتیں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا. ممکن ہے کہ اس کا تعلق ان کی کچھ اسپیشل یا پرائیویٹ زندگی سے اس کا تعلق رہا ہو. سورہ تحریم میں دیکھیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. ایک مرحلہ پیش آیا تھا. ایک دفعہ خواتین آپ کی عورتیں ناراض ہوئی تھی. تو تربیت اسلامی کے جو پہلو ہیں وہ دنیا میں کسی بھی قوم اور جماعت کے نہیں ہیں. یہ اس پود کو اس دن سے اس کی سچائی گڑائی شروع کرتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، کہنیک سے. اور اس کے بعد بڑے ہونے سے بچے کو دودھ پلانا، دودھ پلانے کے بعد اسے پاکیزہ رکھنا، اسے صاف رکھنا، پھر چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے تو اسے صحیح تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، اور رکوع اور سجدے میں اپنے ساتھ رکھنا، نمازوں میں اپنے ساتھ رکھنا، پاکیزگی کا خیال رکھنا. یہ ان بہترین ماؤں کی صفت ہوتی ہے جو تربیت اسلام سے مزین ہوتی ہیں. ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی ایک بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے شام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ شام کی عدالت میں ایک چور کو سزا دی گئی. اس نے چوری کیا تھا، چوری کا جرم ثابت ہو گیا. تو جب اس کو سزا ملی تو اس نے جج صاحب سے کہا کہ آپ مجھے سزا دینے سے پہلے میری والدہ کو سزا دے دیجیے، اس لیے کہ جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ مرغی کا انڈا چرایا تھا تو میری والدہ بہت خوش ہوئی تھی. تو میری والدہ کو سزا دے دیتے تو بہتر ہوتا. تو یہ ایک عام فطرت ہے ہمارے معاشرے میں. ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے. اس سیزن میں جب ہمارے بچے غیروں کے درخت سے دال کے لیے آم لاتے ہیں تو ہماری اماں نہیں پوچھتی ہیں کہ کہاں سے اس کو تم لائے ہو. یہ صفت مومنہ اور مسلمہ عورتوں کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے پہلے لقمے سے، جہاں سے انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا ہے، پھر کھانے کا مرحلہ آیا، پھر چلنے کا مرحلہ آیا، پھر چاروں پیر پہ چلنے کا مرحلہ آیا، یعنی دو ہاتھ دو پیر، پھر اس کے بعد 2 پیر سے چلنے کا مرحلہ آیا، اس کے بعد 3، پھر 3 پیر سے بھی آدمی چلتا ہے. ایک دفعہ اخبار میں ایک سوال آیا تھا کہ وہ کون سا حیوان ہے جو صبح کو 4 پیر سے چلتا ہے اور دوپہر کو 2 پیر سے چلتا ہے اور شام کو 3 پیر سے چلتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اس میں کچھ انعام رکھا تھا، میرا بھی ذہن ٹکرایا. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اس پر ایک کتاب پڑھی تھی، اس کو ڈھونڈوں. اتفاق سے مل بھی گئی. تو اس میں یہ بات لکھی تھی کہ بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو اپنے گھٹنوں کو بھی لگاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو لگاتا ہے، تو گویا وہ 4 پیر سے چل رہا ہے، 4 ٹانگوں سے چل رہا ہے. اور جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو 2 پیر سے چلتا ہے، اور آدمی جب بڈھا ہو جاتا ہے تو ایک تیسری لکڑی لے لیتا ہے تو 3 پیر ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں مراحل جو ہیں انسان کے، خود انسان کے لیے سبق ہے. تو تربیت اولاد کے لیے انبیاء کا طریقہ، اور انبیاء اور مصلحین میں بھی آخری پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سابقین انبیاء نے جو اپنی اولاد کو تربیت دی تھی اس کا ذکر قرآن میں کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس تربیت کی طرف مائل کرنا، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اسلامی تربیت کا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقین انبیاء کی تربیت کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیسے تربیت دیا. مصر کی تہذیب جو ہے جب یورپ کی طرف مائل ہوئی، میں تھوڑا معافی چاہوں گا، میں کبھی کبھی بھٹک جاتا ہوں، حالانکہ میرا تعلق اس موضوع سے باقی رہتا ہے. کچھ باتیں میرے ذہن میں آنے لگتی ہیں جس موضوع پر کبھی بھی میں کوئی تیاری کرتا ہوں اس پر کبھی بھی نہیں بول پاتا ہوں.
پتہ نہیں کیا یہ کمی ہے ہماری، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی پروتی کرے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ جز باقی رہتا ہے۔ تو مصر میں یورپین تہذیبوں کا غلبہ شروع ہوا تھا۔ ایک دور آیا کہ مصر کے چوراہوں پر، تراہوں پر فرعون کی فوٹو لگائی گئی، اور آپ تاریخ میں جائیں گے تو مصطفیٰ کمال پاشا، جمال عبد الناصر، جان کینیڈی، ان لوگوں کا دور بڑا عجیب و غریب دور تھا۔ اور پھر اسی درمیان کچھ بڑے بڑے علماء، شیخ محمد عبدہو، سید قطب شہید، جن کے بہت سارے کتابوں کے مقدمے مولانا علی میاں کے تحریروں سے لیس ہیں، اور اس زمانے کی بڑی بڑی اسلامی شخصیات، علامہ جمال الدین قاسمی، علامہ جمال الدین افغانی، ایسے بہت سارے مفکرین وہاں پیدا ہوئے۔ مصر میں یورپین تہذیب کا غلبہ شروع ہو رہا تھا، یہاں تک کہ صدر مصر حسنی مبارک کی 75 سالہ بیوی بھی اسکرٹ پہن کر کے وہ پھر مصر کے بازار میں نکلتی تھی۔ اور ایک دور آیا کہ لیبیا کا صدر کنزل قذافی تھا، 10,000 عورتوں کو، مسلم عورتوں کو محض اس بنا پر جیل میں ڈال دیا کہ وہ نقاب پہنتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا سن 81 کا، جب ایران میں شیعی انقلاب رونما ہوا تھا، جس کو اسلامی انقلاب کا نعرہ دیا گیا تھا۔ یہ بہت سارے حوادث و فتن تاریخ میں آئے۔ مصر بھی مائل بہ انقلاب یورپ تھا۔ مصر کی تہذیب اسلامی تہذیب و ثقافت سے دور ہونا چاہ رہی تھی۔ وہاں کے ایک بڑے ادیب تھے علامہ احمد امین، عربی زبان کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے خود اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب میں عہد شباب پر پہنچا تو میری شادی کا مسئلہ آیا، تو مصر کے اکثر گھرانے اپنی بیٹیاں مجھ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ میں جبہ کبہ پہنتا تھا، ہے نا۔ ابھی ہمارے حافظ عبدالجلیل صاحب کھڑے ہوئے، میرے خیال سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں سب سے بڑے بزرگ، مسلم الفضیلت بزرگ۔ ابھی ان کا ڈھیلا ڈھالا کرتا، ڈھیلا ڈھالا پاجامہ دیکھ کے کوئی یورپین تہذیب کا آدمی کہے گا یہ کوئی آدمی ہے، یہ تو خود ہی پاجامہ لگ رہا ہے۔ یہ مزاج پیدا ہوا تھا مصر میں، ان کی تہذیب اتنی پامال ہو رہی تھی۔ اور آج بھی صلحہ کو دیکھ کر آپ کے بھی ذہن میں یہی فطور پیدا ہوتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ ماں باپ جس لباس کو شروع میں پہنتے ہوں گے اسی لباس کی طرف وہ مائل ہوگا۔ ہم لوگ بھی مجبور ہیں، اولادیں ناکارہ ہو رہی اجتماعی طور پر، انفرادی نہیں اجتماعی طور پر، اس لیے ہم نے ان کو باندھا نہیں۔ تو علامہ محمد احمد امین کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے کسی آدمی سے بات کیا تھا، اتفاق سے وہ راضی ہو گیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے مل لو۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد صاحب کے ساتھ چلا گیا، تو میرے والد صاحب اور میں جب وہاں پر پہنچا تو انہوں نے اشارے میں مجھے بتایا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کی بیٹی ہے، جن کے رشتے کے بارے میں نے تمہارے متعلق بات چیت کی ہے۔ تو میرے والد صاحب اشارہ دے کے ادھر ادھر ہو گئے اور میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں انگریزی کی ایک کتاب تھی، تو کہتے ہیں کہ میرے ہونے والے جو سسر تھے انہوں نے میرے ہاتھ میں جب انگریزی کی کتاب دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ ہے کچھ پڑھا لکھا ہے۔ میں آتا ہوں اسی تہذیب پر تربیت اولاد